مرحبا 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین و ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے آج سعیدی چینل کے واسطے سے ماہ رمضان میں روزوں کی فرضیت کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات خود بھی اور دوسروں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں گے. حق تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس بات کو ارشاد فرمایا کہ اے اہل ایمان، تم پر روزے ماہ رمضان کے روزے لازم کیے جا رہے ہیں اور فرض کیے گئے ہیں، اسی طرح جس طرح کہ تم سے پہلی اور اگلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ. آپ لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ سوال گردش کر رہا ہوگا کہ آخر ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کس سن میں ہوئی ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کے 18 مہینے کے بعد، یعنی 1.5 برس کے بعد، تحویل قبلہ کے تقریباً 10 روز کے بعد ماہ شعبان میں ماہ رمضان کے روزے اہل ایمان پر فرض کیے گئے، لازم کیے گئے. اللہ تبارک و تعالی نے یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر تمام مؤمنین کے دلوں کو اپنی طرف مائل فرمایا اور اپنے اس حکم کی ماننے پر اور تسلیم کرنے پر ان کے دلوں کو تسلی عطا فرمائی کہ اے اہل ایمان، تم پر روزے اسی طرح لازم کیے گئے جس طرح کے اگلی امتوں پر لازم کیے گئے تھے. اس طرح کہنے میں ایک تو یہ ہے کہ تاکید امر، جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی تاکید بھی مقصود ہے، اہتمام اور اعتنا بھی مقصود ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے تسلی خاطر بھی ہے اور تطیب اور ترغیب بھی ہے کہ روزہ اگرچہ پر مشقت کام ہے، مگر جب بندہ اس بات کو سنتا ہے کہ یہ مشقت بھرا کام صرف ہم پر لازم نہیں کیا گیا بلکہ اگلی امتوں پر بھی یہ کام لازم کیا گیا تھا،
تو اس کے لیے اس پرمشقت کام کی انجام دہی میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان المشقت اذا عمت طابت، مشقت جب عام ہو جاتی ہے، مصیبت جب عام ہوتی ہے، بلائیں جب عام ہو جاتی ہیں تو ہلکی ہو جاتی ہیں، اور ان کا انجام دینا بھی آسان تر ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگلی امتوں میں سے کوئی بھی امت اسی طرح اگلی شریعتوں میں سے کوئی شریعت جس طریقے سے نماز جیسی عبادت سے خالی نہیں رہی، بالکل اسی طرح کوئی امت اور کوئی شریعت روزے سے بھی خالی نہیں رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتوں پر روزے لازم کیے گئے، فرض کیے گئے، بلکہ حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت عطا، حضرت قتادہ، ان جیسے بہت سارے بزرگان دین کا یہ کہنا ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک ہر امت میں روزے فرض کیے گئے۔ عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر ایام 20 کے روزے لازم تھے، 13ویں، 14ویں اور 15ویں 3 دن کے روزے۔ یہود پر عاشورہ کا روزہ، اسی طریقے سے ہفتے کے دن کا روزہ اور مزید چند روزے ان پر لازم تھے۔ نصارہ پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں ایک حدیث نقل کی ہے، جسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان القرآن میں ذکر کیا ہے کہ نصارہ پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے۔ ان کا کوئی بادشاہ بیمار ہو گیا، اس کی شفا یابی کے لیے اس کی قوم نے یہ نظر مانی کہ اگر ہمارے بادشاہ سلامت کو شفا حاصل ہو جائے گی اور شفا مل جائے گا تو ہم مزید 10 روزے رکھیں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے 30 دن پر مزید 10 روزوں کا اضافہ کیا۔ پھر ایک بادشاہ دوسرا وہ بھی بیمار ہوا، تو اسی طرح انہوں نے اس کی صحت یابی کے لیے بھی دعائیں کی اللہ تبارک و تعالی سے، اور 7 روزوں کا اضافہ کیا۔ تو اس طریقے سے 17 روزے زائد ہو گئے۔ پھر ان کا ایک تیسرا بادشاہ مقرر ہوا، اس نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 روزوں کی کسر باقی رہ گئی ہے 50 روزوں میں، میں ان 3 روزوں کو زائد کرتا ہوں، اس طریقے سے 50 روزے ہم پر لازم، اور موسم ربیع میں، ماہ ربیع میں ہم یہ روزے رکھ لیا کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہم پر بھی ماہ رمضان کے 30 روزے یا 29 روزے ہم پر لازم کیے گئے ہیں، فرض کیے گئے ہیں۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تعداد ایام میں اور تعیین ایام میں بھی وہ ہمارے ہی طرح تھے، اس میں فرق ہے۔ البتہ اتنی بات تو تمام میں قدر مشترک پائی جاتی ہے کہ روزے کسی پر 3 دن کے، کسی پر 10 روز کے، اور کسی پر 1 مہینے کے روزے لازم کیے گئے۔ تو روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان کی، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالی کا خوف اور اس کا ڈر پیدا ہو۔ یہاں ایک بات ذہن نشی فرما لیں، صفت تقوی کو پیدا کرنے کے لیے روزہ اس لیے لازم کیا گیا ہے کہ روزے سے
شہوات جو ہے اس کا قلع کما ہوتا ہے، شہوات کا مادہ جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے، اور یہی جو ہے اصل ہے اور بنیاد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔